بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ ہیچری سے چوزا آرڈر کر کے منگواتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے کیا کیا انتظامات جو ہیں وہ کر لینے ہیں۔ آپ کے چوزا آنے سے پہلے ایک دن پہلے ہی آپ نے 24 گھنٹے پہلے آپ نے جو انتظامات کرنے ہیں اس کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کروں گا، اور چوزے کی بروڈنگ کیسے کی جاتی ہے، اس کو جو ہے نا ٹمپریچر کیسے دیا جاتا ہے، یہ سارا کچھ آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان دوستوں سے گزارش ہے میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ شیئر کریں۔ اس چینل میں آپ کو تمام تر پرندوں جانوروں کی جو ہے نا وہ رہن سہن کے حوالے سے ان کی ویڈیوز ملتی رہیں گی، بیماریوں کے حوالے سے، ان کی خوراک کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کیا جائے گا۔ تو جب آپ ہیچری سے چوزا منگواتے ہیں تو ان کی بروڈنگ کیسے کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جب آرڈر دینا ہے تو ایک گریڈ چوزے کا دینا ہے، تاکہ چوزے کی موٹیلٹی کم ہو اور چوزا اچھا ہو، طاقتور ہو، مطلب کہ صحت مند ہو، تو اس سے موٹیلٹی آپ کی کم ہوگی۔ سی گریڈ ڈی گریڈ چوزا ہوگا تو اس میں جو ہے نا موٹیلٹی کی ریشو بہت زیادہ ہو جائے گی۔ تو آپ نے ایک نمبر چوزا اور اچھی ہیچری جو ہے نا وہ اس سے آپ نے جو ہے نا چوزا اٹھانا ہے۔ عام ہیچریوں سے آپ نے چوزا نہیں اٹھانا، اچھی جو ہے نا وہ ہیچری ہوگی تو اس سے ایک نمبر چوزا آپ نے اٹھانا ہے۔ تو چوزا اٹھائیں گے جب آپ، تو چوزا گھر لانے یا فارم پہ لے جانے سے پہلے آپ نے جو انتظامات کرنے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے وہ جہاں پہ چوزا آپ نے رکھنا ہے، جس جگہ پہ آپ نے بروڈنگ کرنی ہے اس جگہ کا جائزہ لے لینا ہے۔ کوئی کیڑے، کوئی حشرات، کوئی جو ہے نا وہ چوہے، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اس میں داخل نہ ہونے پائیں، جو کہ اگر وہ داخل ہوں گی تو آپ کا چوزا جو ہے نا وہ ضائع ہوگا۔ یہ چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہیں۔ دوسری آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو پہلا فلاگ آپ نے نکالا ہے اس کا جو باقیات جو بچی ہوئی ہیں وہ جو ہے نا وہ نیچے پڑا نہ ہو، کیونکہ وہ جراثیم جو ہیں پہلے فلاگ والے وہ ان کو جو ہے نا وہ متاثر کر سکتے ہیں، تو اس لیے آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے نیچے جو چوزے کے نیچے جو بچھانی ہے وہ کون سی بچھانی ہے، بھوسا ڈالنا ہے یا آپ نے برادہ ڈالنا ہے، یا آپ نے جو ہے نا وہ چاول کا چھلکا وہ ڈالنا ہے۔ جو بھی ڈالنا ہے وہ اچھے طریقے سے صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اخبار ڈالنا ہے یا گتا ڈالنا ہے، جو بھی ڈالنا ہے آپ نے وہ اچھے طریقے سے صاف ستھرا اور جراثیم سے پاک ہونا چاہیے، تاکہ آپ کے چوزوں کو جو ہے نا وہ متاثر نہ کرے۔ اور یہ دھیان رہے کہ جو آپ نے برادہ نیچے ڈالنا ہے، بچھالی نیچے ڈالنی ہے، وہ کہیں سے بھی وہ جو ہے نا اس پہ پانی نہ گرا ہو، وہ گیلا نہ ہو، بالکل خشک ہو، صاف ستھرا ہو۔ اگر وہ گیلا ہوگا تو گیلا ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے چوزوں کو متاثر کرے گا، بیماری پیدا کرے گا، اور فلاگ کے ضائع ہونے کا جو ہے نا وہ خطرہ ہے۔ اور موٹیلٹی اس وجہ سے بھی زیادہ ہوتی ہے، جب وہ گیلا ہوتا ہے تو اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے، جس وجہ سے چوزوں میں موٹیلٹی جو ہے نا وہ بہت زیادہ آ جاتی ہے۔ تو اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو گیلا نہیں ہونے دینا۔ پھر چوزوں کی فیڈ کی بات کر لیتے ہیں کہ فیڈ آپ نے وہ استعمال کرانی ہے جو پچھلے فلاگ کی فیڈ بچی ہو، وہ آپ نے استعمال نہیں کروانی۔ آپ نے فریش فیڈ لا کے اپنے چوزوں کو استعمال کروانی ہے۔ اور پانی کے لیے جو ان کے برتن ہوں گے، جو ان کی فیڈ کے لیے برتن ہوں گے، وہ صاف ستھرے، اور ان کے اوپر جو ہے نا وہ آپ نے سپرے کر دینا ہے۔ پہلے آپ نے ان کو سپرے کر کے جو پرانے فلاگ والا جو جراثیم وغیرہ ان کے ساتھ لگے ہوں گے وہ سارے ضائع کرنے ہیں۔ پھر آپ نے اچھی طرح دھو کے پھر یہ جو برتن ہے یہ آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ اور بروڈنگ کے لیے پھر جو آپ نے ان کو ٹمپریچر مہیا کرنا ہے، یہ ٹمپریچر بھی آپ نے ان کو 34 سے 35 ڈگری کا جو ہے نا ٹمپریچر مہیا کرنا ہے۔ اس میں ان کی افزائش، ان کی نشوونما بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ 34 سے 35 ڈگری اس میں ان کی آپ نے نشوونما کرنی ہے۔ ان میں اس ٹمپریچر میں آپ نے اپنے چوزوں کو رکھنا ہے۔ ہیومیڈیٹی جو ہے وہ آپ نے 60 سے 75 کے درمیان، 65 سے 75 کے درمیان رکھنی ہے، اس سے کم یا زیادہ نہ ہو۔ تو اس ہیومیڈیٹی میں آپ کا چوزا جو ہے نا اس کی صحت بھی اچھی رہے گی، اور وہ پلے گا بھی اچھا، اور وہ جان بھی پکڑے گا، اور وہ بیمار بھی نہیں ہوگا۔ یہ ٹمپریچر اور ہیومیڈیٹی آپ نے لازمی کنٹرول کرنی ہے، اس کے بغیر چوزا آپ کا جو ہے نا وہ نہیں رہ سکتا، وہ نہیں بچ سکتا۔ ان کی جو ہے نا موٹیلٹی ہو جائے گی، وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ نے یہ بروڈنگ لازمی کرنی ہے۔ بروڈر کو اچھی طریقے سے آپ نے چیک کر لینا ہے۔ یہ سارے کام آپ نے 24 گھنٹے پہلے کرنے ہیں چوزے کے آنے سے پہلے۔
اس کو اچھے طریقے سے چیک کر لینا ہے، اس کو بار بار آن کر کے آف کر کے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی خرابی تو نہیں آ گئی۔ اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو آپ نے صحیح کرنی ہے۔ اگر چوزا آ گیا تو اس میں اگر کوئی خرابی آ گئی تو پھر وہ ٹمپریچر اس کو نہیں مل سکے گا جس میں وہ رہ سکتا ہے، تو اس وجہ سے وہ بیمار ہو جائے گا، وہ ضائع ہو جائے گا اور موٹیلٹی ہو جائے گی۔ اس وجہ سے آپ نے سب کچھ جو ہے نا یہ کام 24 گھنٹے پہلے کر لینے ہیں۔ اور جب بھی آپ نے ہیچری سے چوزا اٹھانا ہے تو میرکس کی جو ہے نا وہ ویکسین لازمی کروانی ہے۔ میرکس کی ویکسین کے بغیر آپ نے چوزا نہیں لینا، اور آپ نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے نا وہ میرکس کی جو ہے نا وہ ویکسین کروانی ہے۔ جو اچھی ہیچری ہوتی ہے، جو 1 نمبر چوزا دیتی ہے، وہ ویکسین وغیرہ کر کے آپ کو جو ہے نا وہ چوزا دیتے ہیں آپ کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کا چوزا آئے گا، زیادہ ٹھنڈ ہے تو گرمی یا زیادہ گرمی ہے تو آپ کا چوزا جو ہے جس گاڑی میں آئے گا اس میں سارے پراپر انتظامات ہونے چاہیے، گرمی کے بھی اور سردی کے حوالے سے بھی ان کا ٹمپریچر جو ہے نا وہ مینٹین ہونا چاہیے۔ تو یہ سارے فیکٹر ہوتے ہیں بروڈنگ کے حوالے سے۔ اگر یہ سارے فیکٹر آپ کو سمجھ آ جاتے ہیں تو آپ کہیں بھی مار نہیں کھاتے۔ یہ سب چیزوں کے لیے، سب نسلوں کے لیے یہی طریقہ استعمال ہوتا ہے۔ یہی کوئی فینسی ہو، کوئی گولڈن مصری ہو، کوئی آسٹرالاب RIR، جو بھی جو ہے نا وہ نسل ہوگی ان سب کی بروڈنگ ایسی ہی ہوگی اور ایک ہی طریقے سے ہوگی۔ یہ سب جو ہے نا فیکٹر ہوتے ہیں نظر میں رکھنے کے لیے، اور آپ کو سمجھنے کے لیے ان سب چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کے آپ کا چوزا جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے نشو و نما پاتا ہے۔ تو چوزے کے کھانے پینے کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو چوزا جب انڈے سے نکلتا ہے اس کے بعد 30 سے 40 گھنٹے چوزے کو خوراک پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ایسے ہی سروائیو کر جاتا ہے۔ لیکن یہ بات مد نظر رکھنی ہے کہ آپ کا چوزا جو ہے نا وہ سفر کے دوران ہیٹ جو ہے نا ہیٹ سٹریس سے متاثر نہ ہو۔ اگر ہیٹ سٹریس سے متاثر ہوگا تو پھر آپ نے اس کو پانی آفر کرنا ہے تاکہ اس کو ہیٹ سٹریس نہ ہو اور وہ اس کی موٹیلٹی نہ ہو۔ پھر فلیشنگ کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ دوستوں کو پتہ ہی ہے کہ وہ کس لیے ہوتا ہے۔ وہ ان کی آنتوں کو صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کا چوزا صحیح کھائے پیے اور وہ چیزیں جو ہے نا وہ اس کی ہضم ہو سکے اور وہ سست نہ ہو، تو اس لیے فلیشنگ لازمی ہوتی ہے۔ کسی بھی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، فلیشنگ کے بہت سارے طریقے ہیں۔ چینی سے کر سکتے ہیں، گڑ سے کر سکتے ہیں، میٹھے پانی سے کر سکتے ہیں، دودھ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ کسی بھی طریقے سے آپ نے ان کی فلیشنگ کرنی ہے، اور فلیشنگ لازمی ہے تاکہ یہ صحت مند رہیں اور اس سے اندر والا جو گندا مواد ہے وہ باہر ضائع ہو جائے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ آئی ہے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔